الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین المتین۔ آئیے سب سے پہلے آپ اور اپنی آقا و مولا بے سہاروں کے سہارے ڈوبوں کو دہرانے والے سبحان اللہ، بے سہاروں کے سہارے ڈوبوں کو دہرانے والے، جھاڑوں کے موسم میں فرش خاک پر سونے والے، اپنی امت کے خاطر راتوں کو رونے والے، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے، کنکریوں سے کلمہ پڑھانے والے، چاند کے دو ٹکڑے کرنے والے، سورج کو الٹا پیر پلٹانے والے، میرے آقا ہم سب کے آقا حضور جناب محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ بگس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریے تو بڑے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ میرا جو عقیدہ ہے میرے نبی کے تعلق سے، اور میں چاہتا ہوں کہ سب یہ عقیدہ رکھے اپنے حبیب کے تعلق سے، تو چند شعر میں اس عقیدے کو بیان کرنا چاہتا ہوں، تو پسند آئے تو ذرا مچل کے یہ سبحان اللہ۔ دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا۔ آپ نے محبت کی تعریف سنی ہوں گی، بہت سے لوگ محبت کی تعریف کرتے ہیں، لیکن جب میں محبت کی تعریف کرتا ہوں تو بس یہی کہ جب ایک کوئی دل میں بس جائے، اس کے علاوہ کوئی اور دل میں نہ سما سکے، وہ محبت ہے۔ محبت یہ نہیں کہ تم ہزاروں کو دل میں بسا لو، محبت تو وہ ہے جو ایک بار دل میں بس جائے، اس کے سوا اور کوئی بس نہ سکے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا، وہ خود ہی جان لیں گے بتایا نہ جائے گا۔ یا رسول اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم غلاموں کی حالت خود ہی جان لیتے، بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ خود ہی جان لیں گے بتایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا۔ اب آخری شعر کو ذرا بغور سماعت کرنا۔ دوزخ میں تو کیا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ یہ عقیدہ رکھیے اپنے دل میں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے گا، پچھلے جمعہ غوث اعظم کے والد گرامی کے تعلق سے بیان کیا، اور آپ نے وہ سیب کا بیان بھی آپ نے سنا سماعت کیا۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم کو کئی سارے انعامات سے نوازا ہے، اور انہی انعامات میں سے ایک انعام یہ ہے کہ غوث اعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کے خاندان میں پیدا فرمایا۔ اگر آپ ماں کی طرف سے دیکھیں تو میں اکثر کہتا ہوں حسینی ہے، باپ کی طرف سے دیکھیں تو حسنی ہے، دادا بھی اللہ کے ولی ہے، نانا بھی اللہ کے ولی ہے، دادی بھی اللہ کی ولیہ ہے، نانی بھی اللہ کی ولیہ ہے، پھوپھی بھی اللہ کی ولیہ ہے، اور اتنے اولیاء کرام کی گھرانے میں اللہ نے اپنے محبوب غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی شیخ عبد القادر جیلانی کو پیدا فرمایا، اس لیے کہ اللہ نے پہلے ماحول بنایا اولیاء کا،
اس لیے کہ گھر کا ماحول بھی ہوتا ہے نا بچے کے لیے. تو ذرا دیکھو نا کس ماحول میں میرے غوث اعظم کی ولایت ہوئی ہے. اب جب ان کی پھوپھی کی بات آ گئی ہے تو ایک واقعہ سن لے ان کی پھوپھی کے تعلق سے، اس کے بعد میں اپنی تقریر آگے کروں. غوث اعظم کی پھوپھی بھی بہت بڑی اللہ کی ولیہ تھی اور جلالی تھی. یہاں تک کہ غوث اعظم کی پھوپھی بغداد شہر کے باہر رہتی تھی، سرحد کے باہر. اب بہت سے خواتین یہ سوچتی کہ ہم سے عبادتیں صحیح طور پہ ہو نہیں پاتی، بچے ہونے کے بعد یہ وہ فلان نبھانا. تو اس بات کو جان لیجئے کہ جس طرح یہ مرد اللہ کے ولی بن سکتے تو عورتیں بھی اللہ کی ولیہ بن سکتی ہے. کوئی فرق نہیں دونوں میں. عبادتوں میں اللہ نے دونوں کو برابر قرار دیا ہے. دونوں عبادت کرے، اپنے رب کو راضی کرے، اللہ انہیں اپنا قرب دیتا ہے. تو ان کی پھوپھی بہت بڑی اللہ کی ولیہ تھی. بغداد میں جب قحط سالی پڑا نا، سوکھا پڑا، تو بغداد کے تمام لوگ جمع ہوئے. انہوں نے رائے مشورہ کیا کہ چلو چلتے ہیں غوث اعظم کی پھوپھی کی بارگاہ میں. آل رسول ہے، اس لیے کہ اگر نبی کے گھر آنے والے دعا کریں گے تو اللہ کی رحمت ضرور برسے گی. تو تمام لوگوں نے رائے مشورہ کرنے کے بعد یہ تمام لوگ نکلے. گاؤں والے نکلے. بغداد کے سرحد بار جب پہنچے تو ان کی جھوپڑی تھی، ایک چھوٹا سا گھر جنگلوں میں بنایا تھا انہوں نے. تنہا وہ اپنی زندگی گزارتے تھے اور ساری زندگی اللہ 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 ہی کرتی تھی. اب یہ لوگ ان کے آنگن میں صحن میں جمع ہو کے آوازیں دینے لگے، پکارنے لگے. جب وہ باہر آئی پردے میں تو لوگوں نے فریادیں لگائی، اپنا مسئلہ بیان کیا، اپنا دکھڑا انہیں سنایا. تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہو سکے سننے کے بعد کچھ کہے، دعا کرے، ہاتھ اٹھائے. لیکن غوث اعظم کی پھوپھی کہتی چلے جاؤ میرے پاس سے، تم کیا کرنے آئے ہو، جاؤ یہاں سے. جلالی تھی نا، کیا مانگنے آ جاؤ. اب لوگ بھی ڈھیٹ، جائیں گے تو نہیں، لینا تو یہیں سے لینا ہے. تو لوگ گئے نہیں، ضد کرتے رہے، مانگتے رہے. اب اللہ کی ولیہ تو جانتے ہو نا، یہ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں نا، ان کو دیکھا نہیں جاتا ہے، اللہ کی مخلوق کرو نا. تو غوث اعظم کی پھوپھی گھر کے اندر گئی. لوگوں نے سوچا کہ شاید دعا کرنے گئی ہوں گی، مصلی بچھانے گئی ہوں گی، چادر اٹھا کر رب کی بارگاہ میں آنسو بہانے گئی ہوگی. لیکن ایسا کچھ نہیں تھا. کرامت ہے نا. ذرا دیکھو نا، غوث اعظم کی پھوپھی گھر کے اندر سے گئی، جھاڑو لے کے آئی باہر. جھاڑو لے کے جب آئی، آنگن کو جھاڑنے لگی. لوگ دیکھ رہے ہیں، کھڑے ہیں سارے لوگ انتظار میں کہ کب یہ دعا کرے، کب بارش جھما برسے. تو غوث اعظم کی پھوپھی اندر جا کے جھاڑو لاتی ہے. جھاڑو لانے کے بعد آنگن کو جھاڑنے لگی، جھاڑو دینے لگ گئی. اور جب ریگستانی علاقہ بغداد کا سوکھا علاقہ ہے وہ، اور پہلے ہی کئی مہینوں سے سالوں سے بارش نہیں ہوئی، تو جب غوث اعظم کی پھوپھی آنگن جھاڑ رہی تھی نا، تو جھاڑنے کی وجہ سے دھول اڑنے لگی فضاؤں میں، ہواؤں میں دھول اڑنے لگی. جب دھول اڑی نا ہوا میں، تو غوث اعظم کی پھوپھی آسمان کی طرف دیکھ کے کہتی کہ اللہ، تیری بندی جھاڑو لگا رہی ہے اور یہ دھول اڑ رہی ہے. تیری بندی جھاڑو لگا رہی ہے اور یہ دھول اڑ رہی ہے. اللہ تھوڑی جھماجھم نہیں تو بس تھوڑی برسات دے دے، تھوڑی بارش گرا دے، تھوڑا پانی گرا دے تاکہ میں جھاڑو لگا لوں اور یہ دھول نہ اڑے. بغداد کے تمام لوگ گواہ ہے، کہتے ہیں کہ جب یہ جملے غوث اعظم کے پھوپھی کے زبان مقدس سے نکلے نا، اللہ کے ولیہ کے مقدس زبان سے نکلے کہ اللہ میں جھاڑو لگا رہی، دھول اڑ رہی، تھوڑی بارش دے دے، تھوڑا پانی برسا دے، تو تمام بغداد کے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے بغداد میں برسات نازل فرما دی، جھماجھم پورے بغداد میں. ذرا دیکھو نا، طریقہ دیکھو اور محبت دیکھو اللہ کا اپنے بندوں سے، اپنی بندیوں سے. ایک اشارہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ جاؤ برسا دو. یہ کس طرح سے راضی کرتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں لوگوں سے کہ تم کبھی بھی مزار پہ جاؤ تو یہ نہ کہو کہ مجھے یہ دے دے وہ دے دے، اس لیے کہ ہمارا کبھی عقیدہ رہا ہی نہیں کہ ہمیں کوئی اللہ کے ولی دیتے ہیں. ہمارا تو عقیدہ ہمیشہ یہی رہا کہ اللہ کے ولی کے وسیلے سے ملتا ہے. جس طرح یہ بارش اللہ ڈائریکٹ برساتا نہیں ہے نا، فرشتے مقرر ہے نا، یہ روح قبض کرنے کے لیے اللہ تھوڑی آتا ہے زمین پہ، وہ تو مالک ہے نا، وہ تو اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے نا، حکم دیتا ہے نا، تو ہر چیز کے لیے وسیلہ ہے نا. تو یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے. یہ جو کہتے ہیں نا، یہ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ تم غیر اللہ سے مانگتے. ہم کہاں مانگا ہم نے؟ ہم تو ان کا وسیلہ لیتے، ان کے صدقے دعا کرتے ہیں.
اور کبھی مانگ بھی لیا ہم نے تو یہ عقیدہ ہمارا رہتا ہے کہ اللہ کی عطا سے ہمیں عطا کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی مانگ بھی لیا تو ہمارا عقیدہ کہہ رہتا ہے کہ اللہ کی عطا سے وہ ہمیں عطا کرتے، ورنہ دنیا میں کسی مخلوق کے اندر کوئی طاقت کوئی قوت نہیں ہے کہ وہ کچھ کر دے کچھ کر سکے۔ نہ میرے اندر ہے، میں تو اپنے ہاتھ کو بھی نہ اٹھا سکوں اگر اللہ مجھے قدرت و طاقت نہ دے۔ میں تو اپنی زبان کو بھی نہ کھول سکوں اگر اللہ میری زبان میں طاقت و قدرت و توانائی نہ دے۔ ہمارا تو عقیدہ رہا ہی نہیں ہے۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں، غوث اعظم کی والد کی بارگاہ میں چلو۔ غوث اعظم کے والد کا واقعہ آپ نے سنا، سیب والا؟ اور ایک واقعہ سناتا ہوں۔ غوث اعظم کے والد کے زمانے میں جو بادشاہ تھا، جو خلیفہ تھا، مسلمان تھا وہ، اور اس کے کچھ سپاہی جو ہے نا مٹکوں میں شراب بھر کے لے کے جا رہے تھے بادشاہ وقت کے لیے، اپنے بادشاہ کے۔ اب انہیں کے والد سید موسیٰ صالح چنگی کا گزر ہوا وہاں سے، تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ لوگ کچھ لے کے جا رہے ہیں، روکا انہیں، فرمایا کیا لے کے جا رہے ہو؟ تو بدبو سے تو سمجھ گئے کہ شراب ہے اس کے اندر۔ تو ان لوگوں نے کہا یہ بادشاہ سلامت کا سامان ہے، بادشاہ کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ اب ان کو جلال آیا، انہوں نے پاس ڈنڈا تھا نا اپنا، تو اپنے ڈنڈے کو ان کے مٹکے میں مارا، سر کے اوپر مٹکا تھا، جیسے ہی سر کے اوپر مارا مٹکے کے اوپر، وہ اسی ہی تمام تینوں مٹکوں کو انہوں نے پھوڑ دیا شراب کے۔ اب شراب تھی کس کی؟ وہ بادشاہ کی تھی نا، بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے۔ اب یہ تمام لوگ پہنچے شکایت لے کے غوث اعظم کے والد کے بادشاہ کے پاس، اور بہت ہی ان کے بارے میں برا بھلا کہا کہ بھئی ہوتا کون ہے وہ بادشاہ کے ساتھ ایسا سلوک کرنے والا، بادشاہ کے مال کو ضائع کرنے والا؟ تو بادشاہ نے کہا بلاؤ انہیں۔ جب بلایا گیا غوث اعظم کے والد کو بادشاہ سلامت کی بارگاہ میں، بادشاہ نے پوچھا آپ ہے کون، اور آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ نے میرے مٹکے پھوڑے کیوں؟ غوث اعظم کے والد کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے پھوڑا، مجھے تجھ سے پہ پیار آ گیا تھا، مجھے تجھ پہ محبت آ گئی تھی، پیار آ گیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا تو شراب پیے اور جہنم میں جائے، میں نہیں چاہتا تھا کہ تو شراب پیے اور جہنم میں جائے، مجھے پیار آ گیا تھا۔ فرمایا آپ ہوتے کون ہیں، آپ ہوتے کون ہیں؟ فرمایا میں محتسب ہوں۔ میں کون ہوں؟ محتسب ہوں، یعنی حساب لینے والا، لوگوں کا حساب و کتاب دیکھنے والا، لینے والا۔ تو بادشاہ کہتا ہے یہ آپ کو یہ عہدہ، یہ ڈیوٹی کس نے دی ہے؟ فرمایا یہ ڈیوٹی، یہ عہدہ میرے رب نے مجھے دی ہے کہ میں لوگوں کے حساب و کتاب کو دیکھتا ہوں، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا ہوں، برائی سے روکتا ہوں۔ یہ منصب، یہ ڈیوٹی اللہ نے مجھے دی ہے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا نا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، وہ بہت خوش ہوا غوث اعظم کے والد سے، کہنے لگا کہ جب آپ منتصب ہے، حساب و کتاب لیتے ہیں، تو کیوں نہ آپ میری جانب سے بھی لوگوں کا حساب کتاب لیا کریں، آپ میرے وزیر بن جائے۔ تو غوث اعظم کے والد گرامی فرماتے کہ جس کو اللہ نے اپنی ڈیوٹی کے لیے رکھا ہو وہ کسی اور کی ڈیوٹی نہیں کرتا، جس کو اللہ نے رکھ لیا اپنی غلامی میں، ڈیوٹی میں، اب اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے۔ تو ذرا دیکھو نا یہ شان ہے غوث اعظم کے گھرانے والوں کی۔ تو یہ سید موسیٰ صالح چنگی کے بیٹے ہیں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ذرا دیکھو بچپن کا واقعہ غوث اعظم کا، فرماتے ہیں غوث اعظم فرماتے کہ میرے والد گرامی کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا، ہم دو بھائی تھے، مجھ سے ایک چھوٹا بھائی تھا اور میں تھا، اور فرماتے کہ ہم لوگ جب باہر کھیل رہے تھے تو بچوں کے قابو میں ایک بیل آ گیا تھا، بچے نے ایک بیل کو قابو کر لیا بچوں نے، اور اس کی پونچھ سے کھیلنے لگے، پریشان کرنے لگے۔ غوث اعظم فرماتے کہ میں نے بھی اس کی پونچھ کو پکڑ لیا۔ فرماتے ہیں میرے شیخ عبدالقادری جب میں نے اس کی پونچھ کو پکڑا نا تو اس نے مڑ کے میری طرف دیکھا، اور اللہ کا کرنا کہ اللہ نے اسے اپنی زبان عطا کر دی، اللہ نے اسے اس بے زبان کو کیا کر دی، زبان عطا کر دی۔ وہ مڑ کے مجھے کہنے لگا کہ عبدالقادر ایسا تو نہ کر، تو اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، ایسا تو نہ کر۔ غوث اعظم فرماتے کہ جب میں نے بے زبان جانور کو بولتے ہوئے دیکھا، جب میں نے بیل کو بولتے ہوئے دیکھا تو میں بہت ڈر گیا، میرے اندر خوف طاری ہو گئی۔ اب ہمارے سنی حضرات بھی کیا کرتے ہیں، دلیل مانگتے ہیں نا، جب بھی کوئی مقرر بیان کرتا ہے یا کسی اللہ کے ولی کا تذکرہ کرے، واقعہ کوئی کرامت بیان کر، تو اکثر سنی بھی دلیل مانگتے کہ کہاں حدیث سے ثابت ہے بتاؤ۔ تو آؤ ایک حدیث سنا دوں میں آپ کو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص
بیل کی سواری کر رہا تھا. کس کی؟ بیل کی. اور بیل بنایا کس مقصد کے لیے گیا ہے؟ جنت سے بھیجا کیوں گیا تھا وہ؟ آدم کے لیے، کھیتی کے لیے نا، نہ کہ سواری کے لیے. سواری کے لیے اونٹ ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، کھچر ہے. بیل بنانے کا مقصد ہی کھیتی باڑی کرنی ہے. تو بندہ قانون توڑ کر بیل کی سواری کر رہا تھا، اور جیسے ہی وہ سوار ہوا بیل کے اوپر، اور یہ حدیث میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میرے آقا فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ شخص بیٹھا نا بیل کے اوپر، تو بیل مڑ کے اس سے کلام کرنے لگا. ذرا مچل کر بیل مڑ کے اس سے باتیں کرنے لگا. اللہ نے اسے زبان عطا کر دی. وہ بیل کہنے لگا کہ ارے بے وقوف، میں سواری کے لیے نہیں بنایا گیا ہوں، میں تو کھیتی باڑی کے لیے بنایا گیا ہوں. تو مجھ پہ سواری کر رہا ہے. اتنا سننا تھا. وہ آدمی کہنے لگا بھائی یہ تو بہت عجیب و غریب بات ہے کہ ایک بے زبان جانور باتیں کر رہا ہے، ایک بیل مجھ سے باتیں کر رہا ہے. جب اس نے کہا نا کہ یہ بہت عجیب و غریب بات ہے، تو بیل پھر سے مڑ کے کہنے لگا کہ اس سے بھی بڑی عجیب و غریب بات کیا ہو سکتی ہے کہ مکے میں محمد الرسول اللہ آ چکے ہیں، اعلان نبوت کر چکے ہیں، اور تو ابھی تک اسلام نہیں لایا. کہ اس سے عجیب و غریب بات کیا ہو سکتی ہے. اب وہ بندہ جب پہنچا نا مکے میں، تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جب پہنچا تو اللہ کے رسول مسکرا کے فرماتے چل آ جا کلمہ پڑھ لے، مجھے معلوم ہے تجھے کس نے بھیجا ہے. آ جا کلمہ پڑھ لے، مجھے معلوم ہے تو کہاں سے آیا ہے اور تجھے کس نے بھیجا ہے. ذرا دیکھو نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. اب دلیل چاہیے نا، دلیل دے دیا نا. اب کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا نہیں یہ من گھڑت بات ہے. ذرا دیکھو نا کس طرح اللہ چاہے تو بے زبانوں کو جانوروں کو بھی زبان عطا کر دے. ذرا آگے چلے. غوث اعظم فرماتے میں وہاں سے گھبراتے ہوئے بھاگتے ہوئے گھر پہنچا. پہلی مرتبہ سنا تھا نا، بچے تھے وہ. گھر پہنچا. فرماتے ہی جب میں گھر پہنچا میرے کانوں میں آواز آنے لگی لبیک اللہم لبیک. کون سی آواز آ رہی تھی؟ لبیک اللہم لبیک کی آواز آ رہی تھی. میں نے اس آواز کی وجہ سے میں ڈرتے ہوئے چھت پہ چڑھا، ڈھونڈتے ہوئے آواز کہاں سے آ رہی ہے. غوث اعظم فرماتے کہ جب میں نے اپنی نگاہیں اٹھائی تو عرفات کے میدان تک پہنچ گئے. ایک ہی نگاہ میں نے عرفات کے میدان کو دیکھ لیا کہ وہاں تمام لوگ جمع ہیں اور تمام لوگوں کی زبان سے جاری ہے لبیک اللہم لبیک. فرماتے میں اور پریشان ہوا. اپنی ماں کے پاس میں نے سارا واقعہ بیان کیا کہ امی میرے ساتھ ایسے ایسے معاملات ہو رہے کہ بے زبان مجھ سے کلام کر رہے ہیں، مجھے لبیک کی صدائیں آ رہی ہے، میں نگاہیں اٹھا رہا ہوں تو عرفات کی میدان تک جا رہی ہیں. تو غوث اعظم کی ماں کہتی کہ بیٹا جب تیری ولادت ہونے والی تھی نا تو کئی ساری بشارت مجھے کرا ہوئی ہے، کئی ساری بشارت میں نے دیکھی ہے. پھر ان کی ماں فرماتی بیٹا تیرے والد تو اب دنیا میں نہیں رہے، تیری والد کی امانت میرے پاس ہے. غوث اعظم فرماتے کہ میری ماں نے صندوق کھولا، کھولنے کے بعد اس میں سے 80 دینار نکالے. فرمایا تیرے والد نے جو کچھ بھی تھا تم دونوں کے لیے ہی چھوڑ کے گئے، 80 دینار. فرمایا تم 2 بھائی ہو، 40 تمہارے لیے، 40 تمہارے بھائی کے لیے. میں چاہتی ہوں یہ پیسہ تم لو اور بغداد چلے جاؤ. کہاں جاؤ؟ بغداد چلے جاؤ تاکہ اپنے نانا کے دین کو تم سیکھو. میری یہی خواہش، یہی تمنا ہے کہ تم بغداد چلے جاؤ اور یہ مال و زر تمہارے کام میں آئے گا. اور یہ تمہاری میری آخری ملاقات ہے. کون سی ملاقات ہے یہ؟ آخری ملاقات ہے. ہو سکے جب تم وہاں سے آؤ تو میں تمہیں نہ ملوں. اب غوث اعظم یہاں سے نکلے، کہاں سفر شروع کیا انہوں نے قافلے کے ساتھ. اور آپ نے یہ واقعہ بھی سنا ہوگا قافلے کا کہ کس طرح ڈاکو نے لوٹا قافلے کو. مختصر انداز میں بیان کرتا ہوں تاکہ میں زیادہ واقعات آپ تک پہنچا سکوں. تو وہ 40 ڈاکیوں کا جو قافلہ تھا ان لوگوں نے جب لوٹا قافلے کو تو لوگوں سے زبردستی سارا مال چھینا، چھپایا وہ مال بھی چھینا. جب ایک ڈاکو پہنچا غوث اعظم کی بارگاہ میں، پوچھا تیرے پاس کیا ہے؟ فرمایا 40 دینار. کتنا؟ 40 دینار. اب وہ ڈاکو سمجھنے لگا کہ بچہ ہے، ہو سکے مذاق کر رہا ہو، اس لیے کہ لوگ تو اپنے مالوں کو چھپاتے ہیں نا، بچاتے ہیں تاکہ وہ ضائع نہ ہو جائے، لٹ نہ جائے. یہ تو الٹا اپنے مال کو بتا رہا ہے. تو اب جتنے بھی ڈاکو آتے رہے غوث اعظم نے کہا کہ نہیں میرے پاس 40 دینار. اب یہ بات کہاں تک پہنچی؟ ڈاکوؤں کے سردار تک پہنچی. ڈاکوؤں کا سردار بھی پہنچا غوث اعظم کی بارگاہ میں، کہنے لگا کہ بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ سارے لوگ چھپاتے، تو کہتا ہے کہ تیرے پاس ہے. اگر ہے تمہارے پاس تو بتاؤ کہاں ہے.
تو غوث اعظم فرماتے کہ میری ماں نے میرے کپڑے کے اندر سل کے دیا تھا، مجھے حفاظت کے لیے مجھے سل کے دیا، اور جب انہوں نے نکال کے دکھایا نا تو ڈاکو بھی حیران و پریشان کہ سارے لوگ تو چھپاتے یہ بچہ کس گھرانے کا بچہ، کتنا نورانی چہرے والا بچہ ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی میرے پاس ہے۔ تو ڈاکو کہنے لگا بھائی کیا معاملہ ہے، لوگ چھپاتے، تم نے کیوں نہیں چھپایا، تم نے کیوں نہیں جھوٹ کہا؟ تو غوث اعظم نے بچپن کے وقت میں، بچپن کے زمانے میں ایک جملہ کہا جس جملے کو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں۔ غوث اعظم فرماتے کہ جب میں نے اپنا سفر شروع کیا تھا، میری والدہ ماجدہ نے، میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے لیکن کبھی جھوٹ نہ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا امتی بزدل ہو سکتا، کبھی کبھار میرا امتی کیا ہوتا ہے، بزدل بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی نمازوں کو چھوڑنے بھی لگتا ہے، گناہوں کی طرف جانے بھی لگتا ہے۔ میرا کریم آقا فرماتے کہ میرا امتی کچھ بھی ہو جائے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کیا نہیں ہو سکتا؟ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو میرے آقا کا فرمان ہے۔ اب ذرا خالق کے کائنات کا فرمان سنو، قرآن اٹھاؤ۔ قرآن کہتا لعنت اللہ علی القاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ کس پہ؟ جھوٹوں پر۔ اب ذرا دیکھو، ابا سو رہے گھر پہ، کسی کا فون آیا مانگنے والے کا یا کسی اور کا، باپ دیتا ہے بچے کو، چاہے بیٹا ہو بیٹی ہو، موبائل دیا پکڑا ہے، کہنا جب فون آئے نا اٹھانا، کہنا کہ ابا گھر پہ نہیں ہے، موبائل چارجنگ پہ چھوڑ دیا، ابا کہیں باہر کام پہ گئے، ابا دواخانے پہ گئے، ابا یہاں گئے، ابا وہاں گئے، جب کہ ابا کہاں لیٹے ہیں؟ گھر پہ۔ تو تم کیا سکھا رہے ہو اپنے بچے کو یار؟ جس شریعت نے تمہیں منع کیا، جس دین پہ تم چلتے ہو، اس دین نے تمہیں منع کیا کہ کبھی بھی اپنے بچوں کو جھوٹ نہ بولنا سکھانا۔ میرے کریم آقا فرماتے میرا امتی سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور تم اپنے بچے کو جھوٹ کی تربیت دیتے ہو۔ جب تمہارا بچہ جھوٹ بولنے لگے گا بات بات پر، جب اس پہ فرشتوں کی، اللہ کی، خالق کائنات کی جب لعنتیں برسے گی، پھر تم سوچو گے نہیں میرا بچہ نیک بنے، صالح بنے، اپنے ماں باپ کا فرمانبردار بنے، خاک بنے گا وہ۔ پہلے اپنے آپ کو تو سدھارو۔ تبلیغ پہلے اپنے آپ سے ہوتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارا بچہ نیک بنے، بڑھاپے کا سہارا بنے، پہلے تم نیک بنو، تم نمازی بنو، اپنے بچے کو لے کے آؤ۔ جب تم اپنا رشتہ رب سے جوڑو گے تو تمہارا دیکھا دیکھی تمہارا بچہ بھی اپنا رشتہ رب سے جوڑے گا، اور جب تمہارے بچے کا رشتہ رب سے جڑ گیا نا تو خالق کائنات فرماتا ہے کہ پھر تو اس کو تعظیم اپنے ماں باپ کی آ ہی جائے گی۔ جس کے دل میں میرے آقا کی محبت ہوگی نا، وہ کبھی بھی اپنی ماں باپ کی نافرمانی کرے گا نہیں، اف تک نہیں کرے گا وہ۔ تو پہلے خود، اس کے بعد۔ اب تمہارا بیٹا ہو گیا 40 سال، 35 سال، 30 سال، 25 سال کا، پھر سوچ رہے ہو کہ نہیں میرا بیٹا تو میری نافرمانی کرتا ہے، بات نہیں سنتا، یہ نہیں سنتا۔ تو ذرا اپنے ماضی میں جا کے دیکھو، اپنے تھوڑا پیچھے جا کے دیکھو، تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری ہے؟ جب تمہارا بچہ چھوٹا تھا، جب وہ ہر چیزیں سیکھ رہا تھا، بولنا سیکھ رہا تھا، دنیا داری سیکھ رہا تھا، دنیا سیکھ رہا تھا، باتیں سمجھ میں آ رہی کہ نہیں میری؟ آ رہی کہ نہیں؟ زور سے بولو نا یار، آ رہی۔ تو تھوڑا پیچھے جا کے دیکھو نا، جب تم جوان تھے، تمہارا نکاح ہوا، اللہ نے تمہیں سب سے بڑی نعمت عطا کی، اولاد دیا، اور جب وہ دنیا داری سیکھ رہا تھا، تم کہاں زندگی گزار رہے تھے؟ چوکوں میں؟ تم کہاں زندگی گزار رہے تھے؟ جھوٹوں میں، گالیوں میں؟ ابھی تو زمانہ ایسا ہے کہ اگر چھوٹا بچہ اگر گالیاں دینا شروع کر دینا تو ماں باپ تو بہت خوش ہوتے، یہ توتلی زبان سے گالیاں دے رہا ہے، خوش ہوتے، ماں بھی خوش ہوتی ہے، باپ بھی خوش ہوتا ہے، بہنیں بھی، بھائی بھی، سب بھی۔ ارے خدا کے بندے، اس نے پہلی مرتبہ زبان کھولا، کچھ بولا، تو خوش ہو گئی، تو خوش ہو گیا، پہلے یہ تو دیکھ وہ کیا بولا۔ نہ اس کی زبان سے کلمہ طیبہ نکلا، نہ ماں باپ کے نام نکلے، پہلے ہی شیطان کا نام نکل آیا، پہلے ہی اس نے اپنی زبان کو گالی سے استعمال کر لیا۔ ذرا سوچ کہ جب تو بڑھاپے میں پہنچے گا نا تو کتنی گالیاں تو کھائے گا۔ جس گالی پہ تو مسکراتا تھا نا بچپن پہ کہ ہاں ہاں یہ تو پہلی گالیاں دے رہا، تو اتنی زبان میں مسکراتا تھا نا، جب بڑھاپے بھی تجھے گالیاں دے گا تب تیرے دل پہ چوٹ لگے گی، تب تو آئے گا مولویوں کے پاس، مولانوں کے پاس، تب تو آئے گا رب کی چوکھٹ پہ، فرمائے گا اللہ میرا بیٹا تو بہت نافرمان نکلا، یہ وہ۔ پہلے تو دیکھ تو نے زندگی کہاں گزاری۔
میرا آقا فرماتے تمہاری اولادیں کورے کاغذ کی طرح، تم جو لکھو گے وہ لکھ جائے گا اس میں۔ تم ماضی میں جا کے دیکھو نا، تم نے ماضی میں اگر اپنی زندگی کو نماز کے ساتھ گزاری ہوتی، تم نے ماضی میں اپنی زندگی کو سچائی کے ساتھ گزاری ہوتی، تم نے ماضی میں اپنی زندگی کو عبادت کے ساتھ گزاری ہوتی، پھر دیکھتے تمہارا بچہ کتنا فرمانبردار ہوگا۔ ذرا دیکھو نا، غوث اعظم کی ولادت سے پہلے اللہ نے ان کے تمام گھرانے والوں کو ولایت عطا فرمائی، تمام گھرانے والوں کو ولی بنایا تاکہ ولایت کا اثر پہنچے۔ لوگوں کا اثر پہنچتا ہے گھر والوں کا نا۔ کوئی بچہ جنگلوں میں ہے کچھ بولنا سیکھے گا نہیں، جب شہر میں وہ سیکھتا نا، وہ کیوں؟ ماحول ہوتا ہے نا، تو تم ماحول پیدا کرو گھر میں۔ یہاں عورت تو شوہر کو گالی دے رہا ہے، شوہر کام سے تھکا مارا آتا، اس کے زبان پہ تقیہ کلام گالی ماں بہن کی، تو ذرا سوچو پھر تمہارے بچے کیا سیکھیں گے؟ پھر تم سوچتے کہ نہیں ہمارا کام ایسے بن جائے گا، تو ذرا اپنے آپ پہ کسی کو کوسنے سے پہلے، الزام لگانے سے پہلے کہ نہیں میرا بچہ نافرمان ہوا، یہ ہوا، غلطی تمہارے بچے کی نہیں بلکہ تمہاری غلطی، پہلے اپنی غلطی مانو، پھر کسی کے پاس کہنا، رب کی بارگاہ میں کہنا کہ اللہ میرا بچہ نافرمان نکلا۔ پہلے خود اس بات کو تسلیم کرو کہ میں نافرمان تھا، میں دغاباز تھا، میں تو مردود بارگاہ تھا، میں تو کبھی مسجد میں آیا نہیں تھا۔ ہم آتے کب ہے؟ جب کوئی بندہ حج عمرہ کر لے، کچھ دن آ جاتا ہے، کوئی کسی کے ہاں استغفر اللہ انتقال ہو جائے، کچھ دن نمازی بن جاتا ہے، اس کے بعد پھر کہاں رہتا ہے؟ وہ چوکوں میں بازاروں میں چھوڑ دیتا ہے۔ قائم وہی رہتا ہے عبادتوں میں، ریاضتوں میں، جس کے پیچھے کوئی ہو، جس کے پیچھے کوئی ہو سپورٹ میں۔ تو پہلے اپنے آپ کو نیک بناؤ، کسی پیر و مرید مرشد کی دامن سے وابستہ ہو جاؤ جو تمہیں صحیح راستہ بتائے، کسی عالم سے وابستہ ہو جاؤ جو ہر وقت تمہیں سیدھا راستہ دکھا سکے۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں، تو اس بات کو سمجھ گئے نا کہ کس طرح پرورش کرنی ہے۔ سماج سدھارنا میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر ماں باپ میں سے اگر مرد حضرات سدھر جائے نا، اگر آدمی سدھر جائے تو دین گھر کی دہلیز تک آتی ہے۔ کہاں آتی ہے؟ گھر کی دہلیز تک۔ اور اگر ماں سدھری ہوئی ہو، ماں پڑھی لکھی ہو، ماں نیک ہو، تو دین نسلوں تک جاتی ہے۔ کہاں تک؟ نسلوں تک۔ اب ذرا آگے چلو۔ کل بھی میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا، آج بھی وہ واقعہ بیان کرتا ہوں۔ غوث اعظم بہت بڑے تاجر تھے، تجارت ان کا کاروبار تھا، اور کئی کشتیاں، کئی جہاز پہ ان کی تجارت کا سامان جاتا تھا، آتا تھا۔ اور غوث اعظم کا جو معمول تھا وہ تعلیم تھا، بچوں کو پڑھانا تھا، پڑھاتے تھے۔ غوث اعظم کا یہ معاملہ، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں جب تعلیم کے لیے میں نے گیا تو 12 سال لگے۔ کتنے سال؟ 12 سال۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کتنے مشکل دن گزرے کہ میں نے پتے کھا کر بھی پڑھائی مکمل کی ہے۔ لوگ سوچتے کہ عالم دین بننا بہت آسان ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے دین رسول سیکھنے کے لیے میں نے پتے بھی کھائے، 12 سال گزارے میں نے، اس کے بعد مجھے کہیں جا کے دین نصیب ہوا۔ اب ذرا دیکھو نا، غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک بوڑھی عورت پہنچی ہے۔ کون؟ ایک بوڑھی عورت اپنے بچے کو لے کے۔ کہاں؟ غوث اعظم کے مدرسے میں، اور کہنے لگی غوث اعظم سے کہ میرا بچہ ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ بھی حافظ قرآن بنے، قاری بنے، عالم بنے، فاضل بنے، میں اسی لیے آپ کے پاس لے کے آئی ہوں تاکہ آپ کے مدرسے میں پڑھے گی۔ اب وہ بچہ غوث اعظم کے مدرسے میں پڑھنے لگا۔ کئی مہینوں کے بعد وہی ماں اپنے بچے سے ملنے کے لیے، ممتا ہے نا، بچے کی محبت ہے، جدائی تو دور ہوتی نہیں۔ جب غوث اعظم کے مدرسے میں آئی وہ ملنے کے لیے، تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے۔ کیا کھا رہا ہے وہ؟ سوکھی روٹی پانی میں بھگو کے مدرسے میں غوث اعظم کے کیا کر رہا ہے؟ وہ کھا رہا ہے۔ اب ماں کو تو دیکھا نہیں گیا کہ میرا بیٹا گھر پہ کیا اچھا کھاتا تھا، اور یہاں مدرسے میں تو وہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے۔ تو غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچی وہ، تو کیا دیکھتی؟ غوث اعظم کا دسترخوان لگا ہوا ہے اور غوث اعظم مرغا کھا رہے ہیں۔ کیا کھا رہے ہیں؟ مرغا، اور ہڈیاں دسترخوان پہ رکھی ہوئی ہے مرغی۔ اب وہ ماں جلال میں آئی کہ میرا بیٹا روٹی سوکھی چٹنی کھا رہا ہے اور استاد جی یہاں مرغا توڑ رہے ہیں۔ تو غوث اعظم سے وہ ماں ممتا میں، اس میں ماں کی ممتا میں، ماں کی محبت میں کہنے لگی کہ میں نے تو آپ کو اپنا بچہ حوالے کیا تھا پڑھائی کے لیے، اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں کہ میرا بچہ بھوکا سوتا ہے،
सूखी रोटियां खाता है, कभी ज़िंदगी में उसने सूखी रोटियां नहीं खाई, और आप यहाँ बैठ के मुर्गा खा रहे, कैसे आप मुर्गा खा सकते हैं? इतना जब कहा ना तो गौस आज़म को जलाल आया, और जब औलिया के सरदार को जलाल आए, जब मेरे शेख अब्दुल कादिर को जलाल आया, जरा देखो मामला। वो बुढ़िया ने जब कहा ना, तो जब गौस आज़म को जलाल आया, दस्तरखान पे जो मुर्गी की हड्डी रखी हुई थी, मेरे गौस आज़म ने जब उस हड्डियों पे हाथ मारा ना, वो मुर्गी फिर से जिंदा हो गई, वो मुर्गी फिर से जिंदा हो गई। जिंदा होने के बाद गौस आज़म की जब एक करामत देखी, बेहोश होकर ज़मीन पे गिर पड़ी। वो जब होश में आया तो गौस आज़म ने फरमाया कि बीवी ज़रा देख, ये मर्तबा कुछ और है, ये दर्जा कुछ और है। फरमाया अभी वो उस मर्तबे में है कि उसे सूखी चटनी रोटी खानी पड़ेगी। जब उस मर्तबे से वो फाइज हो जाएगा, जब आलिम दीन मर जाएगा, वो जो मैं खा रहा हूँ ना, अल्लाह अपने तमाम आलिम दीन को वही खिलाता है, लेकिन उससे पहले अपने आलिम दीन से वो इम्तिहानात लेता है। और ये तमाम के साथ गुजरे हैं, मेरे साथ भी ये मामलात गुजरे हैं। कभी कभी हम लोगों ने भी 2-2, 3-3 दिन भूख से ज़िंदगी गुजारी है, कभी बिस्किट भी खाए हैं, लेकिन ये मामला है कि कभी अल्लाह उनसे पहले इम्तिहान लेता है, फिर अल्लाह उन्हें इनामात देता है। तो गौस आज़म फरमाते पहले ये ज़िंदगी उसे गुजारनी पड़ेगी, फिर उसे वो मर्तबा, वो फाइज, वो दर्जे में पहुँचेगा। तो मैं कह रहा था गौस आज़म बहुत बड़े ताजिर थे, तो तिजारत का सामान कश्ती से आ रहा था। गौस आज़म अपने दरसगाह में, मकतब में पढ़ा रहे थे, और पढ़ाते भी किन को? वो आपको मालूम है कि जब टीचरों की बारी आती है ना मदरसों में, तो किताबें बांटी जाती है कि फ़ला आलिम साहब कौन सी किताब पढ़ेंगे, फ़िक़ह की पढ़ेंगे तो फ़िक़ह की दे दे, अगर वो हदीस की पढ़ाना चाहते तो हदीस की दे दे। तो गौस आज़म की बारगाह में भी उलमा पहुँचे कि आप कौन सी किताब बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो ज़रा गौस आज़म के जुमले सुनिए। गौस आज़म फरमाते किताबें रहने दो, एक काम करो, जितने लायक बच्चे हैं वो तुम ले लो, और जितने नालायक है वो मुझे दे दो। जितने लायक है वो तुम ले लो, और जितने नालायक है वो मुझे दे दो, मैं उन पे मेहनत करना चाहता हूँ। और ये शान है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि हम गुनहगारों के लिए तो शफात है ना, जो जन्नती है उनके लिए थोड़ी शफात है, वो तो जन्नत में जाएंगे ना, हम जैसे गुनहगारों के लिए शफात है ना। तो गौस आज़म फरमाते हैं कि तुम ले लो अच्छों को, और जो नालायक है उन्हें मुझे दे दो। और गौस आज़म उन्हें मेहनत से पढ़ाते और इस कदर बनाते कि लोग देखते कि क्या था, ज़र्रे से मेरे गौस आज़म उसको हीरा बनाते, ज़र्रे से उसे हीरा बनाते। तो गौस आज़म की दरसगाह लगी हुई है, और आपको मालूम मकतब का जो दरसगाह होता है मदरसे को, इस अंदाज़ में होता है कि उस्ताद बैठ बीच में होते हैं और तमाम बच्चे घेरे हुए होते हैं। ये पहले से चलता आ रहा है, और मेरा भी ये कानून है कि बच्चे मुझे घेरे रहते हैं, ये सुन्नत है ये कि हर तरफ से बच्चे फैज़ मिलते जाए। इसलिए कि जब भी कुरान का या हदीस का तज़किरा होता है तो फ़रिश्तों की आमद होती है और रहमत की बरसात होती है, उसीलिए तमाम लोगों को मिलना चाहिए ना, उसीलिए। अब बच्चों ने घेरा हुआ है गौस आज़म को, उनका गुलाम पहुँचा, फरमाने लगा हुजूर, जो आपकी कश्ती आने वाली थी, समंदर में तूफ़ान उठा, भंवर उठी, जिसकी वजह से ये ख़बर सुनने में आई है कि आपकी कश्ती डूब गई है। आपकी कश्ती क्या हो गई है? डूब गई। तो ज़रा देखो मेरे गौस आज़म की तरफ। गौस आज़म फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। ये कहने के बाद फिर से बच्चों को पढ़ाने लगे। थोड़ी देर वक्त गुजरा, फिर वो गुलाम आया, कहने लगा हुजूर, जो खबर मैंने पहले लाई थी कि आपकी कश्ती डूब गई, वो खबर गलत है। आपकी कश्ती सही सलामत है और वो किनारे पहुंचने वाली है। गौस आज़म फिर से फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह। क्या फरमाया? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। उसके बाद ज़रा गौस आज़म के जुमले देखे। गौस आज़म अपने शागिर्दों से फरमाते उस गुलाम की मौजूदगी में, ऐ मेरे शागिर्दों, जब ये मेरा गुलाम आया और ये खबर लेके आया कि आपका नुकसान हो गया, आपकी कश्ती डूब गई है, तो तुमने मेरे चेहरे की तरफ देखा ना? फरमाया हाँ हज़रत, हमने देखा। फरमाया कोई फ़र्क चेहरे पे, कोई शिकन, कोई गम, कोई दुख? फरमाया कुछ नहीं। फरमाया जब दोबारा वो आया था और जब उसने कहा कि आपकी कश्ती सही सलामत है, किनारे लग गई है, कोई खुशी, कोई इकरार? फरमाया कुछ नहीं। गौस आज़म फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह। क्या फरमाया फिर उन्होंने? अल्हम्दुलिल्लाह। यानी जब डूबा तब भी कोई फर्क नहीं, जब पहुंचा तब भी कोई फर्क नहीं। जो हाल पहले था वही हाल बाद में। ये अल्लाह के वलियों की शान है, इसलिए कि अल्लाह के वलियों का ये अकीदा है कि
کہ رب نے ہمیں دیا ہے اور رب ہی ہم سے لیتا ہے، نہ ڈوبنے پر کوئی غم، نہ ملنے پر کوئی خوشی کا اظہار۔ اس لیے کہ عقیدت ہے ان کی یہ کہ جو کچھ بھی ہے کس کا ہے، یہ اللہ کا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ اب ذرا آگے چلو، غوث اعظم سے جب پوچھا گیا نا کہ آپ نے اتنی محنت کس طریقے سے کی، لوگوں تک اتنی باتیں آپ نے کس طرح سے پہنچائی، تو میرے شیخ عبد القادر فرماتے ہیں کہ میں نے تقریر کے ذریعے سے، کس کے ذریعے سے؟ تقریر کے ذریعے سے۔ دن میں تقریر جب کرتے نا 3 مرتبہ تقریر کرتے تھے وہ، اور ہر مجمع میں 70,000 مجمع ہوتا تھا ہر مجمع میں، اور جیسی آواز پہلے والوں کو ویسے ہی آخری والوں کو۔ اور ان کی روٹین تھی غوث اعظم کی، فجر کی نماز کے بعد پہلے قرآن کی تلاوت کرنا، پھر بچوں کو فقہ، اصول فقہ کا درس دینا، پھر ناشتہ کر کے تھوڑی دیر آرام کر لینا، پھر بچوں کو پڑھانا یہاں تک کہ رات ہو جائے، پھر رات میں 3 پروگرام کرنا۔ کتنے؟ 3 پروگرام کرنا۔ اس کے بعد جب یہ خدا کی مخلوق چلی جاتی تھی، جب لوگ چلے جاتے تھے، تو پھر یہ عبد القادر مصلی پہ کھڑا ہو کے رب کی عبادت کرتا تھا۔ 40 سال تک میرے عبد القادر جیلانی نے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، یعنی کبھی سوتے نہیں تھے وہ۔ اور آپ مسئلہ جانتے کہ بندہ وضو کر کے سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ذرا سوچو نا، عشاء کے ٹائم جو وضو کرتے تھے اسی وضو سے وہ فجر کی نماز پڑھتے تھے، یعنی 40 سال تک غوث اعظم اس قدر رب کی عبادت کی ہے۔ تو ان کا جو مین جو مقصد جس سے انہوں نے زیادہ دین پھیلا کیا تھا، وہ تقریر۔ اور غوث اعظم کہاں تھے؟ بغداد میں۔ بغداد عربوں کا شہر ہے، اور غوث اعظم تھے اجمی۔ جس طرح ہم اجمی ہے نا، عرب تو نہیں ہے نا، تو اس طرح وہ بھی اجمی تھے، اور انہیں صحیح طور پہ عربی آتی نہیں تھی، بلاغت والی فصاحت والی عربی آتی نہیں تھی، تو اکثر وہ تقریر بولنے سے رکتے تھے، شرماتے تھے۔ آپ نے بہت سے عالموں کو دیکھا ہوگا، بہت قابل ہوتے کتاب پڑھانے میں، درس پڑھانے میں، سمجھانے میں، لیکن تقریر کرنے کی باری جب آتی تقریر وہ کر نہیں پاتے۔ تو غوث اعظم اجمی تھے، وہ کہتے تھے میں عربوں کے سامنے کیسے تقریر بولوں گا، کس طرح میں تقریر کروں گا۔ اس وجہ سے غوث اعظم تقریر کرتے نہیں تھے۔ لوگ ان سے کہتے تھے آپ نہیں، آپ تقریر کرا کریں، تقریر بولا کریں، تو غوث اعظم منع کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے ایک مرتبہ منع کیا نا، جب رات میں سوئے نا، تو دونوں جہاں کے مالک و مختار میرے آقا آئے، ذرا چل کر خواب میں میرے آقا آئے، فرمائے بیٹا عبد القادر کیا ہوا کہ تم تقریر کیوں نہیں کرتے، تم لوگوں کے درمیان کیوں نہیں جاتے، تم کیوں نہیں بولتے، کیوں نہیں انہیں میرا دین سکھاتے؟ تو عبد القادر فرماتے ہیں حضور سے کہ نانا میں تو اجمی ہوں، یہ عربی زبان بولنے والے، میری زبان اجمی ہے، میں کہاں سے اتنی فصیح و بلیغ عربی بول سکتا ہوں؟ اتنا سننا تھا۔ میرے آقا فرماتے کہ بیٹا عبد القادر اپنی زبان کو کھولو، اپنے منہ کو کھولو۔ غوث اعظم فرماتے کہ جب میں نے اپنے منہ کو کھولا تو اللہ کے رسول نے 7 مرتبہ اپنے لعاب دہن کو میرے منہ میں دیا، 7 مرتبہ اپنے لعاب دہن کو میرے منہ میں دیا۔ اور پھر فرماتے ہیں عبد القادر جیلانی کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلے گئے، اس کے تھوڑی دیر بعد خواب میں فون آئے، مولا کائنات شیر خدا داماد مصطفیٰ حیدر کرار آئے، فرمایا بیٹا ذرا منہ تو کھول، مجھے معلوم میرے آقا تیری زبان پر اپنے لعاب دہن دے کے گئے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ اپنے لعاب دہن تجھے عطا کروں۔ اے بیٹا عبد القادر کون کہہ رہا؟ یہ مولا کائنات مولا علی جن سے یہ گھرانہ چلا۔ مولا علی فرماتے کہ بیٹا اپنی زبان کو نکال، منہ کو کھول۔ تو جب اللہ کے ولی غوث اعظم نے اپنے زبان کو کھولا، منہ کو کھولا، تو میرے مولا کائنات شیر خدا نے 6 مرتبہ اپنے لعاب دہن کو ڈالا ان کے غوث اعظم کے منہ میں۔ اب جب جانے لگے تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اے دادا جان، اے ابا جان، اے ولیوں کے سردار، اے ولیوں کے والی، اے مولا کائنات، جب حضور آئے تھے انہوں نے تو 7 مرتبہ ڈالا تھا، آپ نے 6 ہی مرتبہ کیوں ڈالا؟ آپ بھی 7 مرتبہ ڈال دیتے۔ تو مولا کائنات فرماتے اس لیے کہ وہ آقا ہے اور میں غلام ہوں، اس لیے کہ وہ آقا ہے اور میں غلام ہوں، کبھی بھی غلام آقا کی برابری کر سکتا نہیں ہے۔ اب ہونا کیا تھا، جب بیدار ہوئے تو پہنچے کہاں بیان کرنے کے لیے، تقریر کے
کے لیے پہلا مجمع، اور جب تقریر شروع کی اور جب شروع کرنا تھا تو یہ معاملہ ہوا کہ آسمان کے فرشتے بھی زمین کو اتر آئے۔ ایسا لگتا تھا کہ غوث اعظم نہیں بلکہ غوث اعظم کی زبان سے اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے صحابی مولا کائنات کلام کر رہے ہیں۔ اس انداز میں وہ عوام کو سمجھاتے، اور عوام تو چھوڑو، اللہ کے ولی بھی اس مجلس میں آتے اور اپنی جگہ سے اس مجلس کو سنتے۔ یہ کمال ہی ملا، یہ مرتبہ ملا۔ کس طرح غوث اعظم کو اپنے نانا سے، اپنے دادا سے، یہ مرتبہ۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جس طرح اللہ نے نبی کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبیوں کے درمیان جو مرتبہ عطا کیا ہے نا، اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب غوث سمدانی اور قطب ربانی شہباز نامکانی شیخ عبد القادر کو ولیوں میں وہ مرتبہ عطا کیا ہے۔ جس طرح میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہے، تو اسی طرح اللہ نے اپنے بندے عبد القادر کو ولیوں کا سردار بنایا، اور ایسا ویسا نہیں۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھنا، پیر کسی کو بنانے سے پہلے دیکھنا کہ پیر عالم ہے کہ نہیں ہے۔ جو اپنے مسئلے حل نہ کر سکے وہ تمہارے مسئلے کہاں حل کرے گا؟ جو لمبی چوٹی پہن کے گھومے، انگلیوں میں 10-12 انگوٹھی پہن کے شریعت کے خلاف کام کرے، نمازیں چھوڑ بیٹھے، تم اس کو اپنا پیر کہتے ہو؟ ذرا سوچو، نماز تو وہ چیز ہے جس کو کبھی اللہ کے رسول نے نہ چھوڑی۔ نماز وہ چیز ہے جس کو کبھی صحابہ نے ترک نہیں کیا، تو یہ کون سا یہ تمہارا پیر ہے جو کہتا ہے کہ نہیں میں اللہ کا ولی ہوں اور میں نے نمازیں چھوڑ دی، میں تو غیب میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں تو حجرے میں نمازیں پڑھتا ہوں؟ یہ کون سا معاملہ ہے تمہارا؟ ذرا دیکھو نا، کوئی معاملہ چھپتا چھپایا نہیں۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں شیطان پہنچا، کب؟ 40 سال کی عمر تھی غوث اعظم کی، عبادتوں ریاضتوں میں پورا دن گزرتا تھا غوث اعظم کا، پورا دن عبادتوں ریاضتوں میں۔ اتنی مشکل اپنے اوپر ڈال دی غوث اعظم نے کہ ایک لمحہ بھی خدا کے یاد سے غافل نہیں رہتے تھے وہ۔ تو شیطان آیا ایک رات ستارے کی شکل میں، ایک روشن ستارہ بن کے اتر آیا ایک دم زمین کے پاس قریب ہو کے، اور کہنے لگا غوث اعظم سے کہ اے غوث اعظم، میں تیرا خدا ہوں۔ کون ہوں؟ میں تیرا خدا ہوں۔ ایک تارے کی شکل میں، ایک نور کی شکل میں آیا، کہنے لگا اے عبد القادر، میں تیرا خدا ہوں اور میں تیری عبادت سے بہت خوش ہوا، میں تیری عبادت سے بہت خوش ہوا، اور لے میں تیری عبادت سے خوش ہونے کی بنیاد پر وجہ سے میں تجھ پر اپنی عبادتوں کو معاف کرتا ہوں، میں تجھ سے راضی ہوں، میں تجھ سے کیا ہوں؟ راضی ہوں۔ اب جیسے ہم جیسا کوئی گنہگار دیکھ لینا، کوئی نور آ جائے، کوئی ستارہ آ جائے، کہے میں تو تیرا خدا ہوں، تم تو کہو ہاں بھائی تو ہی تو میرا خدا ہے، تو کوئی بھی جاہل یہ کہے گا نا، دیکھے گا تو یہ باتیں۔ جب اس ستارے نے یہ کلام کیا، بات کی، تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب اتنا کہا نا غوث اعظم نے، تو وہ ستارہ ٹوٹ کے کالا سیاہ بن کے زمین پہ گرنے لگا۔ غوث اعظم فرماتے کہ ہرگز تو میرا خدا نہیں ہو سکتا، تو تو شیطان ہے۔ جب نبیوں کے سردار پر عبادتیں معاف نہیں ہوئی، نمازیں معاف نہیں ہوئی، ریاضتیں معاف نہیں ہوئی، ارے میں تو ان کے غلام کے غلام کے غلام کے غلام کا غلام ہوں، مجھ پہ کیسی عبادتیں معاف ہو سکتی ہے؟ اور عبادت تو ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو رب سے قریب کرتا ہے، نہ کہ دور، اور تو مجھے دور کرنا چاہتا ہے میرے خدا سے۔ کہا کہ تو خدا ہو نہیں سکتا، تو شیطان ہے۔ اب جب گرنے لگا نا، جب دیکھا کہ نہیں غوث اعظم میرے قابو میں نہیں آئے، تو پھر دوبارہ اس نے چال چلی۔ شیطان کبھی ہار مانتا نہیں ہے نا، دوبارہ اس نے چال چلی اور کہنے لگا اے عبد القادر، تیرے علم نے تجھے بچا لیا، تو عالم ہے نا، تیرے پاس نبی کی جو علم ہے وہ ہے نا، تو عالم دین ہے، فاضل ہے، تیرے علم نے تجھے بچا لیا، تیرے علم نے۔ اب علم نہ ہوتا کیسے جانتے؟ وہ علم ہے تبھی تو جانے نا۔ تو شیطان نے چال چلا، فرمایا اے عبد القادر، تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ تو پھر غوث اعظم فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، فرماتے غوث اعظم میرے علم نہیں مجھے بچایا، بلکہ میرے خدا نے مجھے بچایا ہے،
میرے علم نے نہیں بچایا مجھے بلکہ میرے خدا نے، اس لیے کہ میرے خدا نے تو مجھے علم عطا کیا ہے نا۔ اور میں نے پہلے ہی آپ کو ایک جملہ کہا کہ جب تک میرا خدا نہ چاہے تو یہ فقیر کچھ بول بھی نہیں سکتا، جب تک میرا خدا نہ چاہے یہ فقیر اپنے دماغ سے کوئی کام کر ہی نہیں سکتا۔ تو غوث اعظم پہ جب دوبارہ اس نے حملہ کیا کہ بھائی اس طرح یہ قابو میں نہیں آیا، اس طرح قابو میں آ جائے گا کہ عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا، تو عالم ہے۔ اگر غوث اعظم کہتے ہاں ہاں میں عالم ہوں اس لیے مجھے معلوم تھا کہ نمازیں معاف نہیں ہوتی، میں عالم ہوں اسی لیے مجھے معلوم تھا کہ نمازیں معاف نہیں ہوتی، تو شیطان پوری ولایت کو چھین لیتا، پوری ولایت ان سے کیا ہوتی، چھین جاتی۔ اس لیے کہ انہوں نے کیا کر دیا تھا، پھر انکار کر دیا تھا نا۔ لیکن قربان جا غوث اعظم کی شان پہ، فرماتے ہیں کہ میرے علم نے نہیں بلکہ میرے خدا نے مجھے بچایا، میرے علم نہیں بلکہ میرے خدا نے۔ اب وقت بھی ہو چکا ہے، اب تقریر میں ختم کرو، اس سے پہلے کچھ اعلانات سن لیں۔ دو اعلانات کرنے ہیں آپ سے۔ ایک یہ کہ بروز اتوار بعد نماز عشاء فوراً موتی مسجد میں تقریر کا پروگرام رکھا گیا ہے جشن غوث الورا کا، اس میں خطاب کرنے کے لیے یہی فقیر جانے والا ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں شرکت کریں، اور آپ لوگ تو میری تقریر سنتے رہتے ہیں اور سن لیا کریں۔ اور دوسرا اعلان یہ کرنا ہے کہ پیر کے دن غوثیہ مسجد میں بھی جشن غوث الورا کا پروگرام رکھا گیا ہے، جس میں خطاب کرنے کے لیے مولانا ذاکر رضا آنے والے ہیں۔ یہ دو پروگرام ہونے والے ہیں۔ آئیے میں اپنی تقریر ختم کروں اسی شعر کے ساتھ کہ یا رسول اللہ میری آنے والی نسل تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے، اور جتنا دیا سرکار نے ہم کو اتنی ہماری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ ہم میں تو ایسی بات نہیں، اور میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا، اور یا رسول اللہ جب تک بازار عشق میں بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کے انمول کر دیا۔ جو کچھ بھی کہا یہ میری بے زبانی تھی، اگر زندگی رہے تو پھر ملیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جن حضرات نے سنت نہ پڑھی اپنی سنت ادا